بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایسے حالات میں ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے طویل انتظار کے بعد ایک نیا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس لانگ مارچ کے لیے کافی تیاری کی ہوئی تھی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ اس بار انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، پوری تیاری کی، اور اس تیاری کے دوران انہیں کئی کامیابیاں بھی نصیب ہوئیں۔ مثال کے طور پر پنجاب میں پہلے مرحلے میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہوئے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر پنجاب میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تعاون سے پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 16 اکتوبر کو ہی ضمنی الیکشن کا معرکہ ہوا ہے ملک میں ایک بار پھر، جس میں پاکستان تحریک انصاف پھر فاتح رہی۔ یوں اگر دیکھیں تو لانگ مارچ کے آنے تک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا مورال بہت بلند ہو چکا تھا، اور پورے ملک کی نظر اس لانگ مارچ پہ تھی۔ اگرچہ اس دوران عمران خان پہ بڑا دباؤ ڈالا جاتا رہا، ان کی پارٹی کے بعض جن کو ہم ہارڈ لائنرز کہہ سکتے ہیں، یا جن کو آپ ان کے قریبی ساتھی کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے ساتھ میں شیخ رشید صاحب کی طرف سے مسلسل دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ جلد سے جلد یہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، مگر اس دفعہ عمران خان صاحب جو تھے وہ پوری تیاری کے بغیر نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہو چکا ہے، اور ابھی تک وہ لاہور کی حدود میں ہی ہے، اور یہ پہلی رات لاہور میں شاہدرہ میں ہی قیام کا پروگرام ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بار اسلام آباد جانے کی کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے، اسی لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ لانگ مارچ کم از کم 6-7 دن سفر کے بعد اگلے جمعے کو اسلام آباد پہنچے گا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ وہ اپنی پاور شو کرنا چاہتے ہیں، اور آج سے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ فائنل مارکہ شروع ہو گیا ہے، اور اس فائنل مارکے کا رزلٹ اگلے 2-3 دن میں سامنے آ جائے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو متحرک کرنے میں نکالنے میں کامیاب رہی، تو ظاہر ہے حکومت پر اور پالیسی سازوں پر ضرور پریشر پڑے گا۔ اس پریشر سے نکلنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ اگلے مرحلے میں پتہ چلے گا، لیکن اگر یہ دباؤ پڑتا ہے تو پھر کچھ ناخوشگوار فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں جو شاید حکومت کے لیے ناخوشگوار ہوں۔ اس لیے حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی جاتی رہی کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، بلکہ یہ کوشش بھی کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں خوف پھیلایا جائے، بلکہ ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ توڑ پھوڑ کی جائے۔ چنانچہ 2 دن پہلے ہم سب نے دیکھا کہ فیصل واؤڈا کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فیصل واؤڈا نے اچانک آ کے رات کو جس طرح پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں جس طریقے سے بار بار انہوں نے کہا کہ میں لاشیں دیکھ رہا ہوں، میں خون دیکھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، عام لوگوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ سے خود کو دور رکھیں۔ لیکن فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس اس بھونڈی انداز میں ہوئی تھی کہ چند گھنٹے میں سوشل میڈیا پہ اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، اور اس پریس کانفرنس کی ناکامی کے بعد ہی پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی کے ہمراہ ایک اور پریس کانفرنس پہ مجبور ہو گئے، جس میں کھل کے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس پریس کانفرنس پہ بہت ساری بحث ہوئی جو آج بھی جاری ہے، اور اگلے چند دنوں میں بھی اس بحث کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، پریس کانفرنسوں کا سیزن سا لگ رہا ہے۔ جمعرات کو ہم نے دیکھا کہ ٹی وی اسکرین خالی ہی نہیں ہو پا رہی تھی، کم از کم 5 گھنٹے میں درجن بھر پریس کانفرنسوں کا ایک ریکارڈ قائم ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریس کانفرنسیں ہوئی، حکومت کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک پریس کانفرنس شامل تھی۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی دونوں طرف سے کہ اپنے اپنے بیانیوں کو تقویت دی جائے، مگر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن لاہور سے نکلے ہیں، اور اگر راستے میں ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، پھر گوجرانوالا اور سیالکوٹ اور اس طرح جہلم تک جاتے جاتے پتہ چلے گا کہ باقی پنجاب کے قافلے شامل ہو کے کتنی تعداد میں یہ لوگ ہیں، تو اسی تعداد پہ مستقبل کے فیصلوں کا دار و مدار ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں سب کو رکھنی چاہیے کہ شیخ رشید صاحب بھی پہلے کہتے رہے ہیں کہ جی مجھے خون نظر آ رہا ہے اور خونی مارچ ہوگا، پھر فیصل واؤڈا نے یہ بات کی، تو
یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ تمام فریقوں کو ہوش کو جوش پہ غالب رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے ہوش کو جوش پہ غالب نہ رکھا تو خدا نخواستہ جو تلخی ہے، جو تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے، وہ بڑھتی جائے گی اور اس کا خمیازہ پھر اس ملک کی سیاست کو، پارلیمانی سیاست کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ پاکستان میں بہت پرانی میں ہے۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نواز شریف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر چکی ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف نہ صرف 10 مارچ کر چکے تھے بلکہ انہوں نے تحریک نجات بھی چلائی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں ملین مارچ کی اصطلاح متعارف کروا کے قاضی حسین احمد صاحب میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے ایک کامیاب احتجاج بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خلاف اسلام آباد میں کیا۔ خود عمران خان صاحب اس سے پہلے 25 مئی کو لانگ مارچ کر چکے ہیں اور ساتھ میں وہ 2014 میں 126 روزہ طویل ترین دھرنا دینے کا ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں۔ تو پاکستان میں احتجاجی سیاست ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ بعض اوقات اس احتجاجی سیاست سے بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کو غالباً جولائی 1993 کا لانگ مارچ یاد آ رہا ہے۔ ان کی نظروں کے سامنے وہ مناظر گھوم رہے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں اسلام آباد کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا۔ اگرچہ اسلام آباد سیل تھا، وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب نے میاں نواز شریف اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کو آمنے سامنے بٹھا کے دونوں کو ایک فارمولہ دیا جو کاکڑ فارمولے کے نام سے آج بھی بہت مشہور ہے۔ اور ناظرین، اس فارمولے کے تحت دونوں صاحبان یعنی صدر بھی مستعفی ہو گئے، وزیر اعظم بھی مستعفی ہو گئے اور ملک نئے الیکشن کی طرف چل پڑا۔ تو حکومت کی بعض صفوں میں یہ ایک خدشہ پایا جا رہا ہے، جس کو ہم خوف کہہ سکتے ہیں، اندیشہ کہہ سکتے ہیں، کہ کہیں ایسا کوئی فارمولہ اس بار بھی نافذ العمل ہونے کے لیے سامنے نہ لایا جائے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اگلے جمعے تک حالات کس طرح کروٹ بیٹھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس دوران وقتاً فوقتاً تازہ ترین حالات سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے ہم آتے رہیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کل کے لانگ مارچ کی حاضری کیا رہتی ہے۔ تو کل ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہم کریں گے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔